وزیر اعظم کی کاوشیں رنگ لائیں، شام میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ بیروت سے خصوصی طیارہ 318 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ لبنان میں پاکستانی سفیر سلمان اختر نے پاکستانیوں کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA اور وزارت خارجہ نے مشترکہ فلائٹ آپریشن کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی پر متعلقہ حکام کو خراج تحسین۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جائزہ اجلاس منعقد کرتے رہے۔ شام سے انخلاء کرنے والے پاکستانیوں کا حکومت کی کوششوں کا اعتراف، سفارت خانے کے اقدامات کو بھی سراہا۔ شام کی جو نئی صورتحال پیدا ہوئی، جس میں وہاں کے حالات کے پیش نظر پاکستانی زائرین اور دیگر جو ہمارے ہم وطن تھے وہ محصور ہو گئے، تو اسی وقت وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان پاکستانیوں کو بحفاظت واپس وطن لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ قدم دراصل ایک پیغام تھا کہ کوئی بھی پاکستانی اگر دنیا میں مشکل میں گرفتار ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا وطن اور اس کی حکومت کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستانیوں کے شام سے انخلاء کی منصوبہ بندی۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی ہم منصب سے رابطہ کر کے تعاون کی درخواست کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی ترک وزیر خارجہ سے رابطہ کیا۔ شام کی تازہ صورتحال کے باعث پاکستانی وہاں پھنس گئے تھے۔ کوئی بھی پاکستانی دنیا میں کہیں بھی خود کو تنہا نہ سمجھے۔ پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل کے شام پر 500 فضائی حملے، تمام بحری اور فضائی اڈے تباہ کر دیے۔ ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات، گولہ بارود کے ڈپو، ہوائی اڈے، 15 بحری جہاز، تحقیقی مراکز بھی تباہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج دارالحکومت دمشق سے 10 کلومیٹر دور موجود ہے۔ ادھر بشار الاسد کی پارٹی نے ملک میں اپنی تمام سرگرمیاں غیر معینہ مدت تک معطل کر دیں۔ ہتھیار، آلات اور گاڑیاں عبوری حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ شام میں مسلح افراد نے معزول صدر بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مقبرے کو آگ لگا دی۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ 24 گھنٹوں میں 30 فلسطینی شہید، 90 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ساوان کی حفاظت پر معمور 13 سیکیورٹی اہلکار بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب تک 722 امدادی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ نیتنیاہو سے ملاقات کے بعد کہا، جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا عمل جلد شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے فلسطینی صدر محمود عباس کی ملاقات۔ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطین میں دیر پامن کی حمایت پر پوپ کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل قومی ٹیم کو دھچکا، ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی مستعفی ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے عاقب جاوید کو عبوری ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ ذرائع کے مطابق گلیسپی ہائی پرفارمنس کوچ ٹم نیلسن کے معاہدے میں توسیع نہ کرنے پر ناراض تھے۔ ٹیم کے ساتھ جنوبی افریقہ جانے سے انکار کیا اور آسٹریلیا چلے گئے۔ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے تو کچھ بھی مشروط نہ کرے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے تحریک انصاف کو پرانے طور طریقے ترک کرنے کا مشورہ دے دیا۔ مزید کہا، آپ پہلے سنجیدگی شو کریں، یہ واضح کر دیں کہ آپ چوروں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں۔ آئین اور قانون سے ہٹ کر جیلوں سے ہزاروں لوگوں کو کیسے رہا کر دیں؟ وہ عدالتیں جو کسی کے فیضان کرم سے چلتی تھیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا، 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو 26 نومبر والوں کی بغاوت کامیاب ہو جاتی۔ بات سزاؤں تک پہنچی تو گھبرا گئے، اب گھبرانا نہیں ہے۔ ایسے مذاکرات نہیں ہوں گے جس سے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا احتساب نہ ہو۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جب سیاسی لیڈرشپ بیٹھتی ہے تب ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 3.5 سال تک اپوزیشن کو فون تک نہیں کیا۔
سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے واضح کر دیا، کہا جب تک سیاسی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ حکومتی لوگوں کو بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کو زور زبردستی سے کچلا نہیں جا سکتا۔ اسد کیسر نے کہا، ابھی مذاکرات کے قواعد و ضوابط طے ہو رہے ہیں، مذاکرات جب بھی ہوں گے اوپن ہوں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر لیبل لگایا گیا کہ مذاکرات نہیں کرتی۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومتی بیانے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا، اگر کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، مذاکراتی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے مسلسل رابطے میں رہے گی۔ پی ٹی آئی کے فیضیاب ہونے کا وقت گزر چکا، دائرہ تنگ ہوا تو پی ٹی آئی کو مذاکرات یاد آ گئے۔ سینیٹر شہری رحمان کا تحریک انصاف پر طنز، کہا پی ٹی آئی والے روز بیانیاں بدلتے ہیں، ابھی بھی سول نافرمانی کی کال دے رکھی ہے، مذاکرات کے لیے یک طرفہ شرائط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ریاست پر حملہ کیا، شواہد موجود ہیں، ہم سے معافی کس منہ سے منگوا رہے ہیں؟ آپ 9 مئی اور 24 نومبر پر معافی مانگے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ حکومت کہتی ہے احتجاج میں کوئی شہید اور زخمی نہیں ہوا، آزاد کمیشن بنا دیں، پتہ چل جائے گا کہ گولی کس نے چلائی، وہاں سارے ثبوت مل جائیں گے۔ ہم غلط ہوئے تو معافی مانگیں گے ورنہ حکومتی وزراء معافی مانگے۔ آپ پوچھتے ہیں ڈی چوک پر احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں کیا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج نہیں ہوتا؟ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے، ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائیں اور بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے، اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو اوورسیز پاکستانی رقم پاکستان نہ بھیجیں۔ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں، مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، سینیٹر فیصل واوڈا کا دعویٰ۔ بولے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو بانی پی ٹی آئی کے لیے نقصان کا سبب بھی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کی شام کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے پاکستان کے حالات بتا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ لوگ معافی مانگ لیں۔ ایک سویلین پر آرمڈ فورسز کا ڈسپلن کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ ملٹری کورٹ سے متعلق انٹرا کورٹس اپیلوں میں آئینی بینچ کا سوال۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں، اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو اپنے ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ حکومتی وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ مخصوص حالات میں سویلین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، عدالت کے پاس آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں۔ جسٹس جمال نے کہا، اس طرح تو اگر کوئی اکسانے کا سوچے تو آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں نقائص کی نشاندہی کرنے کا کہا۔ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ پارلیمنٹ سے منظور مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، فوری نوٹیفیکیشن کیا جائے، اگر نوٹیفیکیشن نہ آیا تو سڑکوں پر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے صدر کے دستخط نہ کرنے پر بھی آئینی مدت میں بل قانون بن جاتا ہے۔ حکمران اور ادارے ملک کو بحرانوں میں دھکیل رہے ہیں، ہمیں عدالت بھی جانا پڑا تو جائیں گے۔ ادھر سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل راغب نعیمی کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ، بولے مدارس بل کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں، جو جہاں چاہتا ہے اسے وہیں رجسٹر کر دیا جائے، ہمیں ابھی تک ڈی جی آر ای کا کوئی پریشر آیا نہ کبھی نصاب میں مداخلت ہوئی۔ معاشی ٹیم کی محنت کے ثمرات ملنے شروع ہو گئے، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی حالیہ رپورٹ پر اظہار اطمینان، کہا ملک میں کاروبار کرنے کے لیے ماحول میں بہتری آئی ہے، پاکستان کے بارے میں عالمی سوچ منفی 10% سے نکل کر 31% مثبت پر آ گئی ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ 2% سے 6% پر آ گئی۔ یہ نتائج عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے، عوام کو ریلیف پہنچانا ہماری ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامی فائنانسنگ کی مانگ بڑھ رہی ہے، پاکستان میں اسلامی ہب کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت ہے، اسلامی فائنانس کے سفر میں سب کو ساتھ چلنا ہوگا۔
वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरे पर चीन में मसरूफ। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम शोबों में चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। बच्चों को मसनूई जहानत के अलूम सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में दरियाफ़्त किया। स्कूल में 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद तकनीक से आगाह किया जाता है। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुआहदे हैं। साल 22-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी अदायगी की गई। 12 IPPs को कैपेसिटी अदायगी से 50% ज़ायद 769 अरब रुपए की अदायगी की गई। 2 साल में IPPs को अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत पानी और बिजली ने तहरीरी जवाब में लिखा कि चीन पावर हब जनरेशन को 94 अरब, पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 102 अरब, रोड पावर कंपनी को 77 अरब रुपए और लकी इलेक्ट्रिक कंपनी को 53 अरब रुपए दिए गए। कराची सिटी कौंसिल का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी। अरकान के दरमियान थक्कम पेल भी हुई। ऐवान ने सिर्फ 20 मिनट में 19 करारदादें मंजूर कर ली। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन साल 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर करार। ट्रंप 2016 में भी पर्सन ऑफ द ईयर करार पाए थे। उम्मीदवारों में कैमला हैरिस, एलन मस्क और शहजादी केट मिडलटन भी शामिल थे। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने AI डबिंग सर्विस मुतारिफ करा दी। कंपनी की जानिब से फीचर की खबर ऑटो डबिंग की हामिल कुछ मिसाली वीडियोस के साथ शेयर की गई। फिलहाल नया फीचर मालूमाती या तालीमी YouTube चैनल्स के लिए दस्तयाब होगा। कराची में आलमी कुतुब मेले का आगाज़। इंतहाई कम कीमत में किताबें दस्तयाब। 5 रोज़ा मेले का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। कुतुब मेले में 17 मुल्कों के 40 इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 5 लाख से ज़ायद शायकीन की शिरकत मुतवक्किल। जलमक्सी के मुटियाले और पथरीले ट्रैक पर रेसर्स का इम्तिहान। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज से शुरू होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। 4 खवातीन भी शरीक होंगी। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियाँ 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। और मुनफरिद असलूब के शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, नज़र निगार जॉन एलिया चाहने वाले आज उनका 93वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन एलिया अपनी गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने का कमाल फ़न रखते थे। बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।